السلام علیکم، ہاٹ اسپاٹ نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نرگس صدیقی۔ دل امید نہیں ناکام ہی تو ہے، غم کی شام ہے شام ہی تو ہے۔ ناظرین، فیض احمد فیض صاحب جو کہ شاعر تھے، مصنف تھے، ادیب تھے اور ان کو اختلافی شاعر بھی کہا جاتا تھا۔ ان کے حوالے سے فیض فیسٹیول کا انعقاد کیا ہے۔ ہم آپ کو شاعروں سے ملوائیں گے، مختلف لوگوں سے ملوائیں گے، بہت کچھ ہم آپ کو آج دکھائیں گے۔ آج کے فیسٹیول کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں دو وجوہات سے۔ ایک وجہ تو یہ کہ ہم اس خطے میں پیدا ہوئے جس خطے میں فیض صاحب پیدا ہوئے، اور ہم اس دور میں رہتے ہیں جہاں فیض صاحب کا نام ہم سنتے ہیں، اور ہماری بہت خوش قسمتی کہ ہم یہاں پہ فیسٹیول میں موجود ہیں جہاں نئے نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، پرانے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، اور جو بیچ میں ایک خلیج کہہ لیجئے اسے کم کرنے کا موقع ملتا ہے، گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے، گفتگو سننے کا موقع ملتا ہے۔ تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں اس معاملے میں۔ سر، فیض احمد فیض کی جو شاعری ہے وہ نوجوان نسل کو کیا پیغام دیتی ہے؟ دیکھیے، فیض صاحب کے جو پیغامات ہیں وہ بے شمار ہیں۔ جیسے ہر بڑے آدمی کے پیغام کوئی ایک نہیں ہوتا، بے شمار ہوتے ہیں۔ ایک محبت اور امن پسند پیغام ہوتا ہے۔ ایک جو اہم پیغام ہے وہ ہے انسان دوستی کا، کہ انسانوں سے محبت کرنی بہت ضروری ہے۔ دنیا میں جو مظالم ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہی اس کو انسان سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ تو فیض صاحب نے جو ایک یہ روایت رکھی انقلاب کی، جو روایت رکھی امن کی، جو روایت رکھی انسان دوستی کی، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس روایت کو سمجھتے ہیں۔ دل کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ نوجوان لوگ جو ہیں وہ بھی فیض صاحب کی شاعری میں حصہ تو کیا اس کا شوق رکھتے ہیں، اس کا ذوق رکھتے ہیں، تو دل بہت خوش ہوتا ہے۔ اور شاید اسی لیے کہ فیض صاحب نے جو ہے وہ عوام کی بات کی، عام لوگوں کی بات کی۔ میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا فیض صاحب سے، آپ سے ملاقات ہوئی ان سے؟ جی، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جی آپ جس طرح کی مشکل شاعری کرتے ہیں تو وہ اور لکھتے آپ غریبوں کے لیے ہیں، عوام کے لیے، تو کیا ان کو آپ کی شاعری سمجھ میں آتی ہے؟ تو فیض صاحب نے کہا کہ ہاں، جنہوں نے ان کی یہ حالت کی ہے ان کی سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، آپ تو مل بھی چکے ان سے، تو وہ جیسے شاعری لکھتے تھے وہ ان کی ذات کیسی تھی؟ مطلب وہ جب ملتے تھے وہ کس طرح کے تھے، کس نیچر کے تھے؟ بھائی بہت ہی شفیق اور بہت ہی ہمیشہ خوش رہنے والے۔ ہمیشہ وہ کہتے بھی تھے کہ پر امید رہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور بہت ہی یعنی ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو انہوں نے شاعری میں جو کچھ بھی لکھا وہ ان کی شخصیت بھی ویسی ہی تھی۔ ہاں، اٹس ویری نائس، ایوری ارینجمنٹ از ریئلی گڈ۔ اچھا لگا ہمیں، ہم لوگ اسپیشلی تھیٹر دیکھنے آئے تھے اور یہ فرسٹ ٹائم تھا ہمارا تھیٹر دیکھنے کا۔ واز اے ریئلی نائس ایکسپیرینس، اور باقی سب بھی بہت اچھا ہے، اینڈ دا اسٹاف ہیئر از لائک ریئلی ہیلپ فل۔ فیض احمد فیض کا آج فیسٹیول ہو رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ فیض احمد فیض از لائک اے لیجنڈری پوئٹ، اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ کس طرح ان کی بیٹی اور ان کی فیملی آر ڈوئنگ ریئلی گڈ ایفرٹ ٹو لائک انشور کہ ان کی لیگیسی چلتی رہے۔ فیض احمد فیض صاحب کی جو شاعری ہے وہ معاشروں کی تشکیل کے لیے کتنی اہم ہے؟ فیض صاحب کی شاعری پچھلی صدی میں میرے خیال میں ان سے بہتر شاعر اردو زبان نے پیدا نہیں کیا۔ ان کی شاعری یہاں نہیں ساری دنیا میں گونجتی رہی۔ آپ دیکھیے کہ روس نے انہیں ایوارڈ دیے، مراکش میں ان کے نام کے بازار اور چوک کے نام رکھے گئے، اور قوم کو ایک نئی جہت دی۔ ان لوگوں کو جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو ایک شعور دینے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ غزلوں اور معشوقوں کی باتیں کرنے سے زیادہ بہتر وہ شاعری ہے جو معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے اس وقت کے تقاضے کے مطابق بات کرے۔ فیض احمد فیض صاحب تھے، وہ اختلافی شاعر تھے۔ اب بھی اس دور میں بھی کوئی ایسے اختلافی شاعر موجود ہے جو کہ آواز بلند کر سکے، اس طرح اختلاف کرے؟ نہیں، فیض صاحب کا تو ایک اپنا انداز ہے نا کہ وہ غریب آدمی کی، مزدور کی بات کرتے ہیں، اور میرے والد صاحب جب دوسری جنگ عظیم لڑ کے آئے تو انہوں کا بھی ایک تجربہ رہا کہ ہمیں لوگوں کو استعمال کیا گیا کہ جنگیں لڑو اور ان کے لیے راستے صاف کرو،
پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے، اور جیسے فیض احمد نے بھی اپنی شاعری میں بیان کیا ہے اور لوگوں کو مطلب خوشخبری یا امید کی دلایا ہے کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں فیض صاحب کو اس طرح سے سمجھا نہیں گیا جس طرح سے انہیں سمجھا جانا چاہیے تھا۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے اب تک غالب کو بھی نہیں سمجھا۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے اقبال کو بھی ویسے نہیں سمجھا جیسے سمجھا جانا چاہیے تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بک لور نہیں رہے۔ آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے تک 70s اور 80s کے زمانے تک لوگ بک لور تھے، اور ان کا محبوب، سب سے بڑا محبوب جو تھا وہ کتاب تھی، اور لائبریریوں سے ان کا رشتہ جڑا ہوا تھا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کے گھر میں چھوٹی چھوٹی لائبریریاں ہوتی تھیں اور محلے میں لائبریریاں ہوتی تھیں، اور 2 آنے 4 آنے لے کے کتاب مل جاتی تھی پڑھنے کے لیے۔ تو فیض صاحب کے حوالے سے جو اختلاف کی بات ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ فیض صاحب لکھتے کیا تھے، یا فیض صاحب کا مشن کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا، اور ان کو جو کام کرنا پڑا، جو انہوں نے تقریباً پونی صدی کام کیا، اس کی بیسکس کیا تھیں۔ تو جناب، شاعر جو ہوتا ہے ویسے تو بائی برتھ شاعر ہوتا ہے، گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، پی ایچ ڈی کر کے بھی ایک شعر نہیں لکھا جا سکتا، لیکن جیسے جیسے شاعر جو ہے پروان چڑھتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہوتا ہے، اور معاشرے سے وہ اثر لیتا ہے، اپنے اساتذہ سے اثر لیتا ہے، اپنے ماحول سے اثر لیتا ہے۔ تو فیض صاحب جو تھے وہ جی سی میں پڑھے، اور وہاں جو لوگ تھے جو ان کے اساتذہ میں تھے، ان سے انہوں نے بہت اثر لیا۔ تو انہوں نے سب سے زیادہ اثر خواجہ خورشید انور سے لیا، تو وہ ایک پروگریسو رائٹر تھے۔ فیض احمد فیض صاحب نے جو لوگوں کو، نوجوان نسل کو جو شعور دیا، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہے یا نہیں شعور لوگوں میں؟ فیض احمد فیض صاحب تو جی اپنے دور کے بہت بڑے شاعر، اور ادب میں ان کا ایک منفرد نام اور ان کی ایک اپنی مثال تھی، لیکن آج کا جو نوجوان ہے میرا خیال ہے کتاب سے تھوڑا دور ہو چکا ہے۔ کتابوں کے نزدیک جانے سے ہی ہمیں اپنے ان لیجنڈز کا پتہ چلے گا۔ بہرحال جو لوگ ان کو پڑھتے ہیں، جو لوگ ان کو آج کا جو دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ جو لوگ ان کو، ان کی نثر، ان کی نظمیں، ان کے شاعری پڑھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے، وہ محظوظ بھی ہوتے ہوں گے اور کچھ سیکھتے بھی ہوں گے۔ ناظرین، فیض احمد فیض سحر کر دینے والی شاعری کرتے تھے، ان کی شاعری آج بھی موجود ہے، اور وہ ایک لیجنڈری شاعر تھے، مصنف تھے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آج کا فیسٹیول آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ آج کی ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ نیکسٹ حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک مجھے اپنی میزبان نرگس صدیقی کو ہاٹ اسپاٹ نیوز سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔